آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے۔ او قال اوحی الی شیء اوحی الی، یا یہ کہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں ہوتی۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مرزا قادیانی کا کردار۔ مرزا قادیانی نے کل کے سبق میں نے اجمال کے ساتھ عرض کیا تھا کہ مرزا قادیانی نے دعوی نبوت سے پہلے بہت سارے دعوے کیے۔ کبھی اپنے آپ کو مجدد کہا، کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مسیح ابن مریم بن بیٹھا، اور کبھی ذلی نبی، کبھی بروزی نبی، کبھی غیر تشریعی نبی، پھر صاحب شریعت نبی، اور اس پر بھی اس کا پیٹ سیر نہیں ہوا۔ اس بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ مجھ پر نازل نہیں۔ اس آیت کی روح سے اس وحی الہی میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا۔ جب ہم مرزا غلام احمد کی سوانح کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھیے نبی تو ایک انتہائی عظمتوں والا انسان ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، مثلا مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے متعلق ہمارے شاہ جی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانی مرزا غلام احمد کو اس کی کتابوں کی روح سے، اس کی اپنی تحریرات کی روح سے ایک شریف انسان ثابت نہیں کر سکتے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے، جب ہم مرزا غلام احمد کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو مرزا غلام احمد اپنے کردار و کریکٹر کے اعتبار سے ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ مثلا دیکھیے مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ کسی غیر محرم عورت کی طرف نکاح کرنا نہ دیکھو یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے ہرگز نہ دیکھ، نہ بد نظری سے اور نہ نیک نظری سے، یہ سب تمہارے لیے ٹھوکر کی جگہ ہے۔ اور جب ہم مرزا غلام احمد کی سوانح کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرزا غلام احمد کو کھانا پہنچانے والی ایک غیر محرم عورت تھی۔ سیرت المہدی مرزا غلام احمد کے بیٹے بشیر احمد ایم.اے کی لکھی ہوئی ہے، حصہ اول صفحہ 234، روایت نمبر بھی 234 ہے۔ کہتا ہے بیان کیا مجھ سے مولوی رحیم بخش نے، کہ بیان کیا مجھ سے مرزا سلطان احمد نے، یہ مرزا سلطان احمد مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، کہ جو عورت والد صاحب کو کھانا دینے جاتی تھی وہ بعض اوقات واپس آ کر کہتی تھی میاں ان کو کیا ہوش ہے، یا کتابیں ہیں یا یہ ہے۔
یعنی مرزا قادیانی کے پاس کھانا پہنچانے والی غیر محرم عورت ہے. اور ایسے ہی آج تو ہر گھر میں فلش ہیں، لیکن آج سے تقریباً 50 سال پہلے بھی گھروں میں جو لیٹرین ہوتے تھے وہ لیٹرین فلش نہیں ہوتے تھے، سادہ لیٹرین ہوتے تھے. جمع دار آ کر گندگی لے جاتے تھے. تو مرزا قادیانی جب لیٹرین میں جاتا تو اس کے لیے پانی بھر کر لیٹرین میں پہنچانے والی غیر محرم عورت ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ ایک دن آپ نے کسی خادمہ سے فرمایا کہ آپ کے لیے پاخانہ میں لوٹا رکھ دے. اس نے غلطی سے تیز گرم پانی کا لوٹا رکھ دیا. جب حضرت مسیح موعود فارغ ہو کر باہر آئے تو دریافت فرمایا کہ لوٹا کس نے رکھا تھا؟ بتلایا گیا کہ فلاں خادمہ نے. تو آپ نے اسے بلوایا اور اپنے ہاتھ آگے کرنے کو کہا. پھر اس کے ہاتھ پر آپ نے اس بچے ہوئے لوٹے کا پانی اس کے ہاتھ پر گرا دیا. دیکھیے، ایک آدمی لیٹرین میں جاتا ہے، لیٹرین میں پانی پہنچانے والی بھی غیر محرم عورت ہے. اور ایسے ہی ایک اور روایت سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ نمبر 126 پر ہے. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ ڈاکٹر نور محمد لاہوری کی بیوی ڈاکٹرنی کے نام سے مشہور تھی. وہ مدتوں قادیان آ کر حضور کے مکان میں رہی، حضور کی خدمت کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئی تو اس کا ایک دوپٹہ حضرت صاحب نے یاد دہانی کے لیے بیت الدعا کی کھڑکی کی ایک آہنی سلاخ سے بندھوا دیا. اور یہ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ یہ ہے قادیانیوں کا نبی جو غیر محرم عورتوں کے دوپٹے بندھواتا ہے تاکہ اس کی یاد اسے آتی رہے. اور ایسے لکھا ہے، مرزا قادیانی، سردی کا موسم تھا. روایت کرنے والا مرزا قادیانی کا سالہ ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی کا بیٹا. کہتا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین نے، یعنی مرزا قادیانی کی بیوی نے، ایک دن سنایا کہ حضرت صاحب کے ساتھ ایک ملازمہ مسمات بھانو تھی. وہ ایک رات جب خوب سردی پڑ رہی تھی حضور کو دبانے بیٹھی. کیونکہ وہ لحاف کے اوپر سے دبا رہی تھی اس لیے اس کو پتہ نہ لگا کہ جس چیز کو دبا رہی ہوں وہ حضور کی ٹانگیں نہیں بلکہ پلنگ کی پٹی ہے. اور ایسے ہی پہرا دینے والے بھی غیر محرم عورتیں ہیں. غیر محرم عورتوں کو مرزا غلام احمد اپنا بچا ہوا قہوہ پلا رہا ہے. غیر محرم عورت مرزا قادیانی کی خدمت کرتی ہے، اس کے پاس آتی ہے، جاتی ہے، اور کئی ماہ تک مسلسل رات کو اسے پنکھا ہلاتی ہے. بجلی نہیں تھی. گرمی کے موسم میں 3 ماہ تک ایک خاتون اسے پنکھا ہلاتی رہی اور وہ غیر محرم عورت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، یہ ہے قادیانیوں کا نبی کہ جس کے نزدیک ہم پوری دنیا قادیانیت کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ یہ بھانو صاحبہ کون تھی؟ یہ مرزا قادیانی کی بیوی تھی. بیوی کا نام تو بھانو نہیں ہے، وہ نصرت جہاں ہے. یہ مرزا قادیانی کی بیٹی تھی، بیٹی بھی نہیں ہے. بہن تھی، بہن بھی نہیں ہے. ماں بھی نہیں ہے. دیکھیے، یہی 4
رشتے ہوتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی بیمار ہے، اس کی والدہ اس کے پاؤں دبا رہی ہے، بات سمجھ آتی ہے، اس کی بیٹی آ کر اس کی خدمت کرتی ہے، بات سمجھ آتی ہے، بہن آ کر اپنے بھائی کے سر کو تیل لگا دیتی ہے، بات سمجھ آتی ہے، بیوی اپنے میاں کی خدمت کرتی ہے، اس کا حق ہے، لیکن غیر محرم عورتوں سے جسم کو دبوانا، غیر محرم عورتوں سے جسم کو دبوانے والا انسان وہ ایک شریف انسان نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ اللہ کا نبی۔ یہ بہت محتاط انداز سے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری بات جہاں مرد سن رہے ہیں وہاں عورتیں بھی میری گفتگو سن رہی ہیں۔ دیکھیے ہمارے ہاں اللہ پاک پروردگار عالم نے کروڑ ہا فرشتے پیدا کیے ہیں۔ 4 فرشتے معروف و مشہور ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، حضرت جبرائیل ہیں اور حضرت اسرائیل ہے۔ نام بھی بتا دو، ڈر کیوں لگتا ہے؟ آج کل اسرائیل قریب قریب پھر رہے ہیں۔ تو یہ 4 فرشتے بہت معروف ہیں، اور مرزا قادیانی کے پاس جو فرشتے آتے تھے وہ بھی 4 ہیں، اور ان کے نام بھی عجیب ہیں۔ ایک فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، ایک کا نام ہے شیر علی، ایک کا نام ہے مٹھن لال، ایک کا نام ہے حفیظ۔ دیکھیے اللہ کے سچے نبیوں پر وحی لانے والے فرشتے کا نام کل بھی میں نے آپ کو بتایا، کیا نام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ مرزا قادیانی پر وحی لانے والے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ ہاں جی، اللہ کے سچے نبیوں پر وحی لانے والا فرشتہ تو جبریل ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر درخواست کی، اللہ کے رسول اجازت ہو تو میں آپ کی روح مبارک قبض کر لوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری روح بھی قبض کرے گا؟ جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کے متمنی ہے۔ جبریل بھی ساتھ تھے، فرمایا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ، محمد کہتے ہیں میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، واپس آئے، آ کر بتلایا کہ اللہ کے محبوب اللہ فرماتے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو لاوارث نہیں چھوڑوں گا۔ اور دیکھیے جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو عہد، اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے وہ عظیم الشان جزائے خیر عطا فرمائیں جس کے آپ لائق اور اہل ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا کچھ نہیں مانگا۔ کبھی اللہ کے محبوب امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ میری امت پوری کی پوری امت زمین میں دھنسا دی جائے۔ اللہ فرمایا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ یا رسول اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلیں، اللہ فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہ اگر میں بتقاضۂ بشریت کبھی جذبات میں آ کر اپنی امت کے لیے بد دعا کر بیٹھوں تو یا اللہ میری اس بد دعا کو بھی قبول نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور عظیم شان دعا آپ نے کی، یا اللہ اگر میری امت کے والدین اپنی اولاد کے لیے بد دعا کریں تو وہ بھی قبول نہ کرنا۔ تو بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ یہ میرا آخری چکر ہے، اس لیے کہ میری ڈیوٹی تھی اللہ کے سچے نبیوں پر وحی لانے کی، وہ ڈیوٹی ختم ہو گئی، اور اب زمین پر
ایز اے ڈیوٹی یہ میرا آخری چکر ہے۔ تو بہرحال اللہ کے سچے نبیوں پر وحی لانے والے فرشتے کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور مرزا قادیانی پر وحی لانے والے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ چنانچہ لکھا ہے مرزا قادیانی نے اس سے پوچھا، نام پوچھا، تو پہلے اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا میرا نام کچھ نہیں۔ مرزا صاحب نے پوچھا کہ صحیح تیرا نام کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ پھر دوبارہ دریافت کرنے پر بتایا کہ میرا نام ٹیچی ہے۔ اب دیکھیے، اگر اس کا نام کچھ نہیں تھا اور کہتا ہے میرا نام ٹیچی ہے تو اس نے جھوٹ بولا۔ ہاں جی، نام اس کا کچھ نہیں ہے، کہتا میرا نام ٹیچی ہے، اور اگر نام اس کا ٹیچی ہے اور وہ کہتا ہے میرا نام کچھ نہیں ہے، تب بھی اس نے جھوٹ بولا۔ جس کے فرشتے جھوٹے ہوں وہ نبی کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال مرزا قادیانی کے فرشتوں میں ایک ٹیچی ٹیچی ہے، ایک شیر علی ہے، ایک مرزا غلام قادر ہے، ایک مٹھن لال ہے، اور ایک فرشتہ حفیظ بھی ہے۔ اور جب ہم مرزا قادیانی کی شخصیت و کردار کا مطالعہ کرتے ہیں تو مرزا قادیانی سیال کوٹ کی کچہری میں 15 روپے ماہوار پر منشی ہے، اہل مد ہے، اور لوگوں نے بھی امتحان دیے۔ مرزا قادیانی کو بھی شوق ہوا کہ میں امتحان دوں، اس نے امتحان دیا اور مختاری کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ ہاں جی، جو معمولی سے امتحان میں فیل ہو رہا ہے، وہ اللہ کا نبی کیسے ہے؟ اللہ کا نبی تو تمام تر جو ہے امتحانات میں اللہ کا نبی کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر کیا کیا امتحانات نہیں آئے۔ ہاں جی، نوزائیدہ بچے کو گھر سے باہر چھوڑنے کا حکم مل رہا ہے، جب وہ بچہ سمجھدار ہوا اسے ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اور انہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کا نبی تمام تر امتحانات میں کامیاب ہو رہا ہے، اور ادھر معمولی سا مختاری کا امتحان ہے، اس میں بھی مرزا غلام احمد فیل اور ناکام نظر آتا ہے۔ اور مرزا قادیانی کے سوانح کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو مرزا قادیانی کے پاس گمنام منی آرڈر آیا کرتے تھے۔ دیکھیے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ اگر کسی کو کوئی منی آرڈر بھیجیں تو منی آرڈر فارم پر مرسل کا نام، بھیجنے والے کا نام، اور مرسل الیہ کا نام جس کی طرح بھیجا جا رہا ہے۔ اگر آپ فارم صحیح پر نہیں کریں گے تو آپ کو منی آرڈر آگے نہیں جائے گا، لیکن مرزا غلام احمد کی طرف جو منی آرڈر آتے تھے وہ گمنام منی آرڈر آتے تھے۔ چنانچہ اس کی اپنی کتابوں میں بات موجود ہے، اور مرزا غلام احمد کو انگریز نے کھڑا کیا۔ چنانچہ مرزا قادیانی کہتا ہے خدا تعالیٰ نے ہم پر محسن گورنمنٹ کا شکر ایسا ہی فرض کیا ہے جیسا کہ اس خدا کا شکر کرنا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یعنی جیسے اللہ کا شکر کرنا لازم اور فرض ہے، ایسے ہی ہم اس محسن گورنمنٹ برطانیہ کا شکر ادا نہ کریں یا کوئی شر اپنے ارادے میں رکھیں تو ہم نے خدا تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کیا، کیونکہ خدا تعالیٰ کا شکر اور کسی محسن گورنمنٹ کا شکر جس کو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بطور نعمت عطا کرے، در حقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ دیکھیے، یہ وہ گورنمنٹ ہے جس نے لاکھوں مسلمانوں کو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور وہ انگریز کی حکومت کو جائز نہیں سمجھتے، لاکھوں ایسے مسلمان انہیں پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا، اور باقاعدہ پھانسی گھاٹ بھی نہیں بنے تھے بلکہ درختوں کے اوپر رسے لٹکا کر ان کے گلے میں ڈال کر انہیں شہید کر دیا جاتا۔ تو مرزا قادیانی اس محسن گورنمنٹ کی اطاعت کو ایسے ہی فرض قرار دیتا ہے جیسے اللہ کی اطاعت کو فرض قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے جہاد حرام اور قطعی حرام ہے، لکھا، اور ہر ایک شخص
جو میری بیعت کرتا ہے اور مجھ کو مسیح موعود مانتا ہے، اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے، کیونکہ مسیح آ چکا۔ خاص کر میری تعلیم کے لحاظ سے اس گورنمنٹ انگریزی کا سچا خیر خواہ ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے کہ مرزا قادیانی نے ایسی امت پیدا کی، ایسی امت تیار کی کہ جو انگریز کی خیر خواہ ہے، جو گورنمنٹ برطانیہ کی چاپلوسی کرتی ہے، جو گورنمنٹ برطانیہ کی جاسوسی کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مرزا قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کی بنیاد کا آغاز کیسے کیا، بنیاد کیسے رکھی؟ چنانچہ سب سے پہلے اس نے اشتہار شائع کیا کہ میں اسلام کی حقانیت پر ایک کتاب لکھنے والا ہوں جس میں 100 دلائل ہوں گے، اور وہ 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی۔ کہا کہ جو آدمی 10 روپے ایڈوانس بھیجے گا، 15 روپے ایڈوانس بھیجے گا، 20 روپے ایڈوانس بھیجے گا، 25 روپے ایڈوانس بھیجے گا، اسے 50 جلدیں ملیں گی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک آنا، اب آپ میں سے جو بڑے حضرات ہیں وہ تو جانتے ہیں، آنا ایوب خان کے زمانے میں ایک سکہ ہوتا تھا جسے آنا کہتے تھے۔ ایک آنے کی گندم 1 من مل جایا کرتی تھی، اور 1-2 روپے میں ایک بھینس مل جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں مرزا غلام احمد نے اشتہار شائع کیا، لوگوں نے ہزاروں روپے بھیجے، لیکن علم ختم ہو گیا، اور براہین احمدیہ کے نام سے 4 حصے لکھے، اور پھر آگے جب علم ختم ہوا، لوگوں نے مطالبات شروع کیے کہ آپ نے ہمارے ساتھ 50 کا وعدہ کیا تھا، آپ نے ہمارے ساتھ 50 کا معاہدہ کیا تھا، پورا کرو۔ تو مرزا غلام احمد نے جب براہین احمدیہ کی 5ویں جلد لکھی، اس کے صفحہ نمبر 7 پر لکھا، توجہ فرمائیں، کہتا ہے کہ پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، 50 سے 5 پر اکتفا کیا، اس لیے کہ 5 اور 50 میں نقطے کا فرق ہے، صفر کا فرق ہے، اور صفر کو کوئی قیمت نہیں، لہذا میں نے تمہارے ساتھ جو 50 کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے مرزا غلام احمد نے 50 کا وعدہ کیا اور دی 5، تو اس نے وعدہ خلافی کی۔ جو وعدہ خلافی کرے وہ اللہ کا نبی نہیں ہوتا۔ اس نے معاہدہ کیا تھا 50 کا اور دی 5، جو معاہدہ کی خلاف ورزی کرے وہ اللہ کا نبی نہیں ہوتا۔ جب ہم قادیانی پر گرفت کرتے ہیں تو قادیانی جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ پاک پروردگار عالم نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل اللہ پاک کی خدمت میں حاضری اور درخواست کے بعد 5 نمازیں باقی رہ گئیں، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب لا یبدل القول لدی، میری بات تبدیل نہیں ہوتی، میرا قول، میرا حکم تبدیل نہیں ہوتا، آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب 50 کا دوں گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ پاک کو 5 دے رہے ہیں، تھوڑا دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ لکھ رہے ہیں، اور جبکہ مرزا غلام احمد لوگوں سے 50 روپے مثال کے طور پر لے رہا ہے اور انہیں دے 5 روپے رہا ہے، تو یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ اور ہمارے مولانا محمد علی جنجی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانیوں کی دکان پر جاؤ اور ان سے 50 روپے کا سودا خریدو اور 5 روپے نکال کر چلنا شروع کر دو۔ وہ بلائے گا کہ بھائی 50 روپے کا سودا ہے، آپ 5 دے رہے ہیں، باقی 45 دو۔ اسے کہو کہ یا کہہ دے کہ مرزا غلام احمد جھوٹا تھا، یہ 50 کی بجائے 5 پر اکتفا کر۔ تو آپ خود اندازہ فرمائیں، یہ مرزا غلام احمد کی پہلی تصنیف ہے، اور اس تصنیف میں اس نے کیا گل کھلائے، اور 5 اور 50 میں یہ فرق قرار دیا۔ برادران محترم، مرزا غلام احمد اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے کریکٹر کے اعتبار سے ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ میں نے مسلم و ناز خروارے اس کے کردار سے چند باتیں عرض کی ہیں
کہ جو غیر محرم عورتوں سے اختلاط کرے وہ ایک شریف انسان نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ اللہ کا نبی ہو۔ اور مرزا غلام احمد نے نمازیں نہیں پڑھی، پوری نماز نہیں پڑھی۔ مرزا غلام احمد نے کبھی زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ مرزا غلام احمد نے جہاد نہیں کیا، اور مرزا غلام احمد نے اپنے گھر میں اپنی حفاظت کے لیے کتا باندھا، جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور یہ ادھر اپنے آپ نبی کہہ رہا ہے اور گھر میں کتے باندھ رہا ہے۔ تو بہرحال مرزا غلام احمد کی پوری زندگی اس طرح فضولیات میں گزری ہے، اور مرزا بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر کے، اور انگریز ملعون نے اس سے نبوت کا دعویٰ کرا کر نبوت کے منصب کو اتنا گھٹیا بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو آدمی اتنا بد کردار آدمی ہو، جو آدمی اتنا لوز کریکٹر آدمی ہو، وہ اللہ کا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اور نبی بھی ایسے ہوں گے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یعنی ایسے مخبوط الحواس کو۔ اور جب آپ اس کی علمی حیثیت کو پہچانیں، کل میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا تھا کہ مرزا غلام احمد باقاعدہ کسی مدرسے کا فاضل نہیں ہے، ہاں جی، باقاعدہ کسی مدرسے کا فاضل نہیں ہے، بلکہ اس کے باپ نے 3 ٹیوٹر رکھے اور ان سے وہ علم حاصل کرتا رہا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو کسی انسان کا شاگرد ہو وہ اللہ کا نبی نہیں ہوتا، اللہ کا نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا۔ بہرحال مرزا غلام احمد نے بہت سارے دعوے کیے ہیں، اب میں چاہتا ہوں چند دعوے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مرزا غلام احمد کسی ایک بات پر ٹھہرتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ مثلا اس نے دعویٰ کیا، اس کی کتاب اربعین نمبر 4 صفحہ نمبر 15 حاشیہ پر، اور خزائن نمبر 17 صفحہ نمبر 445، مرزا قادیانی کہتا ہے خدا نے اپنے الہام میں میرا نام بیت اللہ رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ 1882 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر 1882 میں معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر 1882 میں نذیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، یہ اس کی آیت ہے، بنائی ہوئی آیت ہے۔ اور 1983 میں 1883 میں آدم مریم احمد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا احمد اسکن انت وزوجک الجنہ، نفخت فیک من لدنی روح الصدق۔ اور مرزا غلام احمد 1884 میں رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ نے فرمایا انی فضلتک علی العالمین، اے مرزا میں نے تجھے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ قل آپ کہہ دیجیے ارسلت الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بن کر آیا ہوں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور جب 1886 آئی تو اللہ کی توحید اور تفرید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے مجھے الہام یہ ہوا تو مجھ سے ایسے ہے جیسے میری توحید اور تفرید، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور 1891 مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی میرے پر زہر کیا گیا ہے کہ میرے بارے میں پہلے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے اور وعدہ دیا گیا ہے کہ ایک مسیح آئے گا۔ ہم پوری دنیا قادیانیت کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت دکھاؤ جس میں اللہ پاک پروردگار عالم نے مسیح کی بات کی ہو کہ مسیح آئے گا۔ اور یہ 1891 کی بات ہے، اور یہ اس کا دعویٰ تذکرہ نامی اس کی کتاب میں موجود ہے۔ اور 1891 میں یہ پہلے اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، عیسیٰ جیسا مسیح۔ پھر آگے اس سے ترقی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسیح ابن مریم کہتا ہے جعلناک المسیح ابن مریم، اے مرزا ہم نے آپ کو مسیح ابن مریم بنایا۔ اور اس سے بڑھ کر کہتا ہے استغفر اللہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔
کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ ہمارے استاد فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ابن ملجم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بدتر غلام احمد ہے۔ ابن ملجم جس نے سیدنا علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ بہرحال مرزا قادیانی نے 1891 میں مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، پھر 1892 آتا ہے تو پھر کن فیکون کی صاحب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے کن فیکون کی جو ہے طاقت عطا فرمائی ہے، میں جو چاہوں میں کہتا ہوں ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ اور 1898 میں مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے بشرنی وقال ان المسیح الموعود الذی یرکبونہ والمہدی المسعود الذی ینتظرونہ هو انت۔ اللہ نے مجھے بشارت دی اور کہا وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے ہیں۔ ہماری حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور بحیثیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ بہرحال 1898 میں مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر 1898 میں امام زمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام زمان ہے۔ پھر 1900 کی بات آئی، 1900 سے لے کر 1908 تک ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی کتاب ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے غلطی کا ازالہ، کہتا ہے جب میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدیہ ما نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، یعنی تمام کمالات محمدیہ بھی ہیں اور نبوت محمدیہ بھی مجھے دی گئی ہے، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ آپ ذرا تصور فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ ذل و بروز کا کیا چکر ہے۔ ذل و بروز کا چکر یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اس کے شیشے کے سامنے میں کھڑا ہوں تو شیشے میں جو تصویر نظر آتی ہے میری نہیں، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ، یا شیشے کے سامنے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں تو اندر جو تصویر ہوگی میری ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے اس نے باقاعدہ یہ کہا کہ 3 شہروں کا بڑے اعزاز کے ساتھ قرآن پاک میں نام آتا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ کل میں نے آپ کو حوالہ بتایا، کہتا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان، ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ استغفر اللہ۔ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا بھی گیا ہوں اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی ہوں۔ خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا تاکہ تم سمجھو کہ قادیان اس لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔ یہ میں نے چند حوالہ جات، یہ 5 حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ پہلے تو وہ ذلی اور بروزی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اب مستقل نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے آپ کا۔ اور پھر مستقل پہلے غیر تشریع نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر مستقل صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے مرسل من اللہ، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کی طرف خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول ہو کر آیا ہوں۔ کتاب کا نام ہے اشتہار معیار الاخیار، صفحہ 3، مجموعہ اشتہارات جلد ثوم، صفحہ 270۔ کہتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اور اس رسول سے مراد مرزا غلام احمد اپنے آپ کو قرار دیتا ہے۔ اور ایسے ہی جہاں کہیں
قرآن پاک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے، جہاں آپ کا نام رسول کی حیثیت سے آتا ہے، کہیں آپ کا نام جو ہے نبی کی حیثیت سے آتا ہے، کہیں یاسین کی حیثیت سے آتا ہے، کہیں طٰہٰ کی حیثیت سے آتا ہے، تو مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ یہ ہر جگہ اس سے مراد میں ہوں، استغفر اللہ۔ کہتا ہے یاسین انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے سردار تو خدا کا مرسل ہے راہ راست پر۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 107، خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 110۔ یعنی یہاں یاسین سے مراد مرزا غلام محمد اپنے آپ کو لے رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کلمنی ونادانی وقال انی مرسلک الی قوم مفسدین وانی جاعلک للناس اماما وانی مستخلفک اکراما کما جرت سنتی فی الاولین هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ سارے الہامات یہ مرزا قادیانی پر ہوئے، اور ان تمام الہامات میں اس نے مختلف دعوے کیے، اور صرف ان دعووں کی بات نہیں ہے بلکہ اس بدبخت نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کہتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ واقعتا میں خدا ہوں۔ استغفر اللہ۔ کہتا ہے میں نے نئی زمینیں اور نئے آسمان بنائے، یعنی خدا کا دعویٰ کرتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ چنانچہ کہتا ہے انت منی بمنزلت اولادی، مرزا تو ایسے ہے جیسے میری اولاد ہو۔ اور کبھی یہ کہتا ہے اپنے بیٹا مرزا قادیانی کی بیوی حمل سے دی، وضع حمل کے دن قریب آئے، مرزا قادیانی نے ایک عدد الہام جڑا، اور اس الہام میں کہتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا، بڑے اس کے فضائل بیان کیے۔ کہا بیٹا کیا ہوگا؟ کان اللہ نازل من السماء، گویا اللہ آسمان سے اترا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی اپنے بیٹے کو خدا بنا کر آسمان سے اتار رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بررفع اللہ علیہ، اللہ پاک نے اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی آسمان کی طرف اٹھا لیا، کہتے ہیں آسمان کا لفظ دکھاؤ کہ تم خدا کو آسمان میں محدود مانتے ہو۔ اور جب ہم مرزا قادیانی کو دیکھتے ہیں تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا کیا عطا فرمایا؟ کان اللہ نازل من السماء، گویا اللہ آسمان سے اترا ہے، یعنی اپنے بیٹے کو خدا بنا کر آسمان سے اتار رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے خاطبنی اللہ بقولی اسمع یا ولدی، اللہ نے مجھے خطاب کرتے ہوئے میرے بیٹے میری بات سن۔ کبھی کہتا ہے خدا قادیان میں نازل ہوگا، مجھ سے میرے رب نے بیعت کی، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ہمارے ایک مبلغ ہوتے تھے، اسی جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق تھا، مولانا محمد لقمان علی پور رحمہ اللہ۔ یہ 1950 کی دہائی میں شیخ برہ میں ختم نبوت کے مبلغ رہے۔ انہوں نے کہیں اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ مرزا قادیانی بندائی کو لدہ پٹھا، کیس بنا، اور مولانا محمد لقمان گرفتار ہوئے، ضمانت ہوئی۔ مولانا محمد لقمان نے اپنی صفائی کے گواہوں میں چوٹی کے علماء، اس وقت جو بڑے بڑے علماء کرام تھے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب کے نام لکھوائے۔ اور جب شہادتیں شروع ہوئیں، ہمارے حضرت مولانا محمد علی جند رحمۃ اللہ علیہ جو ہماری ختم نبوت جماعت کے تیسرے امیر تھے اور بانی ناظم اعلیٰ تھے، بڑے خطیب تھے، حضرت جلندری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ہمارے ہاں جو ہمارا پرانا دفتر ہے تغلق روڈ پر تعزیتی جلسہ ہوا، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود تشریف لائے، اور مفتی صاحب نے فرمایا، آپ نے بیان میں فرمایا کہ ایک دن میں نے شاہ جی سے کہا، شاہ جی مولانا محمد علی آپ سے بڑے خطیب ہے۔ شاہ جی متوجہ فرمایا بھائی وہ کیسے؟ فرمایا آپ کو لوگ اس لیے بھی سنتے ہیں کہ آپ سید ہیں، انہیں سید ہونے کا اعزاز حاصل نہیں ہے۔ آپ کو اس لیے بھی لوگ سنتے ہیں کہ آپ حسین و جمیل ہیں، آپ وجیح و حسین و جمیل اور وجیح چہرہ رکھتے ہیں، مولانا واجبی سا حسن رکھتے ہیں۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پاک ابھی لوح محفوظ سے نازل ہو رہا ہے، اور مولانا کبھی کبھار کوئی ایک آیت پڑھتے ہیں، آپ شعر پڑھتے ہیں تو شعراء جھوم جاتے ہیں، مولانا کبھی کبھار کوئی شعر پڑھ لیتے ہیں،
کبھی کوئی آدھا شعر پڑھ لیتے ہیں، اس کے باوجود لوگ گھنٹوں آپ کو بھی سنتے ہیں اور مولانا کو بھی سنتے ہیں۔ معلوم ہوا مولانا بڑے خطیب ہیں۔ تو مفتی صاحب فرمایا کرتے جب میں شاہ جی خدمت میں شاہ جی یہ جامعہ قاسم علوم کے قریب شاہ جی کا مکان تھا، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھار شاہ جی خدمت میں حاضر ہوتا تو شاہ جی فرماتے بھائی یہ مفتی محمود آ گیا، یہ تو مجھے خطیب نہیں مانتا، کہتا مولوی محمد علی بڑا خطیب ہے۔ چنانچہ مولانا جلندھری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ جج نے کہا کہ آپ کیا ثابت کریں گے کہ مرزا غلام محمد الو کا پٹھا تھا؟ مولانا فرمایا جج صاحب نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے، آپ میرا بیان ریکارڈ کریں۔ چنانچہ جج نے کاغذ قلم لیا۔ مولانا فرمایا مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے کہتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ فتیقنت اننی ہوا، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ واقعات میں خدا ہوں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہتا ہے میں نے نئے آسمان اور نئی زمینیں بنائی، یہاں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ مولانا حوالہ نمبر 2 مرزا قادیانی کہتا ہے اسما یا ولدی، مجھے اللہ نے فرمایا البشرا جلد 1 صفحہ 49 پر مرزے کا یہ الہام موجود ہے۔ کہتا ہے مجھے اللہ نے فرمایا اسما یا ولدی، اے میرا بیٹا، اللہ استغفر اللہ، اللہ پاک اولاد سے پاک ہیں۔ کہتا ہے مجھے اللہ نے فرمایا اسما یا ولدی، اے میرا بیٹا میری بات سن۔ کبھی اپنے آپ کو خدا کا الیاذ باللہ خدا کا باپ کہہ رہا ہے، لیکن ہمارا اللہ اولاد سے بھی پاک ہے اور والدین سے بھی پاک ہے، نہ اللہ کی اولاد اور نہ اللہ کے والدین۔ خیر مولانا نے چوتھا حوالہ بیان کیا اور اس میں مرزا قادیانی کی ایک غلیظ ترین خرافات بیان کی۔ تو جج نے قلم جو ہے کاغذ پر رکھا، اینک اتار کر آنکھیں مسل کر کہتا ہے مولوی صاحب کے سلو کے پٹے کی بات کر رہے ہیں۔ مولانا فرمایا جج صاحب اجازت نہیں، آپ کا بھی ابھی آپ کا بیان ہونا ہے۔ مولانا فرمایا جس جرم کا میرے ساتھی نے ارتکاب کیا گویا میں اس کا وکیل بن کر آیا ہوں، جس جرم کا میں نے ارتکاب کیا وہی آپ نے کیا۔ اب جج کو پتہ نہ چلا کہ جرم کیا ہے۔ جج نے کہا جی آپ نے کیا کہا؟ مولانا فرمایا جو آپ نے کہا۔ جی میں نے کیا کہا؟ کہ جو میں نے کہا۔ جی آپ نے کیا کہا؟ جو آپ نے کہا۔ مولانا نے میں اور آپ کا چکر دیا، کہنے کی جائیے مولانا باعزت بری واقعہ الو کا پٹھا تھا، وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، یہ میں نے اس کے الہامات اور اس کی وحی کے مختصر چیزیں بیان کی ہے، ورنہ وہ بدبخت ایسا ہے۔ اور قادیانیوں کا اخبار ہے، اخبار کا نام ہے بدر، قادیان، مورخہ 25 اکتوبر 1906۔ مرزا قادیانی کا ایک مرید اکمل گولے کے ہے، گولے کے یہ گجرات کے قریب ہے، وہ آتا ہے اور شعر کہتا ہے، ایک ربائی کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں، محمد جس نے دیکھنے ہوں اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیاں میں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو مرزا قادیانی کی باتیں کھل گئی اور کہا کہ یہ خوبصورت لکھ کے لاؤ۔ چنانچہ اس نے خوبصورت ربائی کی شکل میں لکھ کر اسے پیش کیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ مرزا غلام احمد جو ہے وہ صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے آپ کو بہتر قرار دے رہا ہے۔ اور ایسے ہی مرزا قادیانی اپنے آپ کو بین ہی محمد الرسول اللہ کہتا ہے۔ اس کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ، صفحہ نمبر 171، خزین نمبر 16، صفحہ نمبر 258 259، اس میں اپنے آپ کو بین ہی محمد الرسول اللہ کہا۔ چنانچہ قادیانیوں کا اخبار الفضل، اس میں الفضل 28 مئی 1928 کہتا ہے 14ویں صدی 14ویں کا ہوا سر مبارک کہ جس میں وہ بدر الدجا بن کے آیا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ محمد پہ چارہ سازی امت ہے اب احمد مجتبیٰ بن کے آیا، حقیقت کھلی بے سے ثانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یعنی مرزا قادیانی کو مصطفیٰ کی شکل میں وہ استغفر اللہ اسے نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ بھی کہا جا رہا ہے، مصطفیٰ بھی کہا جا رہا ہے۔ ایسے کہتا ہے میرے پیارے میری جان رسول قدنی، استغفر اللہ، رسول عربی کے مقابلے میں کہتا ہے
اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی، تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی، پہلی بعثت میں محمد ہے، تو اب احمد ہے، تجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، مرزا قادیانی نے بہت سارے دعوے کیے ہیں، اور صرف یہ نہیں، قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لاہوری کہتے ہیں کہ ہم اسے نبی نہیں مانتے، اور مسلمان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب لاہوری گروپ اسے نبی نہیں مانتا تو اسے کافر کیوں قرار دیتے ہو؟ دیکھیے، ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے جو نبی مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو اسے کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ تو مرزا غلام محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا، لاہوری 1000 مرتبہ کہے ہم اسے رسول نہیں مانتے۔ ابھی آپ نے چند حوالے سنے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، مرزا قادیانی اپنے آپ کو احمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے خاتم النبیین قرار دیتا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور مرزا کہتا ہے آسمان سے کئی تخت اترے مگر سب سے اونچا تیرا تخت بچھایا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے جو تذکرہ صفحہ نمبر 339 پر لکھا ہوا موجود ہے۔ بہرحال مرزا قادیانی نے بہت سارے کفریہ دعوے کیے، اور یہ وہ بدبخت کہتا ہے نزول المسیح صفحہ 100، خزائن نمبر 18 صفحہ نمبر 448، زندہ شد ہر نبی با آمدنم، ہر رسول نہاں با پیرانا ہم، کہتا ہے میرے آنے سے ہر نبی زندہ ہو گیا، اور ہر رسول میرے گریبان میں چھپا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میرے کرتے میں چھپا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی الفاظ الاخبار میں لکھا آپ کا درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی تمام انبیاء سے بلند کر ہے۔ اخبار الفضل قادیان جلد نمبر 20 شمارہ نمبر 45 6 جون 1933۔ اور کہتا ہے جس کے وجود میں 1,24,000 انبیاء کی شان جلوہ گر ہے۔ بہرحال مرزا قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، صرف اپنے آپ کو ذلی بروزی غیر تشریح نبی نہیں کہا۔ دیکھیے ہمارے حضرت مولانا عبدالشکور دین پور رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے جنوبی پنجاب کے نہیں ملک کے نامور خطیب تھے، اللہ پاک نے انہیں قافیہ بندی کا ذوق عطا فرمایا تھا۔ وہ کہتے تھے لوگ کہتے ہیں مرزا قادیانی ذلی تھا، میں کہتا ہوں شیخ ذلی انگریز کی بلی تھا۔ لوگ کہتے ہیں نبی تھا، میں کہتا ہوں غبی تھا۔ لوگ کہتے ہیں رسول تھا، میں کہتا ہوں فضول تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذلی تھا، بروزی تھا، میں کہتا ہوں موزی تھا، اور واقعتاً اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ تو عزیزان گرامی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو قادیانیوں کے ساتھ کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے۔ ہم قادیانیوں کے دشمن نہیں، قادیانیت کے دشمن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی قادیانی مرزا غلام احمد پر لعنت بھیج کر اسلام قبول کرتا ہے تو ہم اسے سینے سے لگاتے ہیں، ہم اس کے بڑے بڑے اجتماعات میں اسے کھڑا کر کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ہمارا قادیانیوں سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، قادیانیت سے جھگڑا ہے، یعنی افراد سے نہیں، ان کے عقائد سے جھگڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی فرد اسلام قبول کر لیتا ہے تو ہمارا بھائی ہے، ہم اسے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے، اپنے سے بہتر مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر کوئی قادیانی اپنے آپ مرزا غلام احمد کو نبی بھی مان رہا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے اپنے اس میں مسلمانوں کی لسٹ میں شامل کر لیا جائے، یہ ناممکنات میں سے کہ ایک آدمی مرزا کو نبی بھی مانے اور ہم اسے مسلمان بھی کہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کہ مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کر اسلام قبول کر لے تو ہم اسے اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت الحمدللہ 1949 سے اب تک مسلسل، اور اس سے پہلے 1929 سے مجلس احرار اسلام کی شکل میں الحمدللہ تقریباً پون صدی سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے، تقریباً 1 صدی گزر رہی ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور اس کے اکابرین و عمائدین فتنہ قادیانیت کے خلاف مصروف عمل ہیں، اور ہماری تحریک
ایک پرامن تحریک ہے۔ ہم نے کبھی تشدد کی دعوت نہیں دی، نہ دعوت دیتے ہیں نہ اجازت دیتے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد اور اس کے خاندان کے تمام تر غلط عقائد کے باوجود، تمام تر خرافات کے جاننے کے باوجود کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، وہ خدا کی توہین کرتے ہیں، وہ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، استغفر اللہ، اللہ کا باپ کہتا ہے، اللہ کی بیوی بن جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے باوجود ہم دعوت و تبلیغ کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہم پوری دنیا قادیانیت کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کر اسلام کو قبول کر لو، ہم تمہیں سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہے۔ میں یہ چند حوالہ جات میں نے پیش کیے، میں قادیانی حضرات سے درخواست کروں گا کہ وہ ان حوالہ جات کو اپنی کتابوں میں دیکھیں اور ٹھنڈے دل سے غور و فکر کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ جو آدمی اتنا لوز کریکٹر ہو، جو آدمی اتنا بد کردار ہو، جو آدمی اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہو، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہو، جو آدمی صحابہ کرام کی شان میں، جو آدمی اہل بیت اعظام کی شان میں گستاخی کرتا ہو، نعوذ باللہ، ہم اسے کبھی بھی اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں آخر میں پھر دنیا قادیانیت کے تمام افراد کو دعوت دیتا ہوں، آؤ اور مرزائیت سے توبہ طیب ہو جاؤ، مرزائیت کا طوق اپنے گلے سے اتار لو، اور اگر تمہیں مرزائیت کی کسی مسئلے میں جو ہے کوئی شکوک و شبہات ہے تو ہم تمہارے شکوک و شبہات بھی دور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہر وقت تیار ہیں، چاہے ہمیں کئی دن کیوں نہ خرچ کرنے پڑیں، ہم اپنے خرچ پر ہر جگہ جا کر قادیانی حضرات کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس یہی عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعوت کے صدقے پوری قادیانیت کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر ان کی قسمت میں اسلام نہیں ہے تو اللہ پاک ان کے ناپاک وجود سے ہمارے ملک کو پاک فرمائے۔ اس وقت جن مصائب و آلام سے ہم دو چار ہیں، اور ہمیں یہ رپورٹیں مل رہی ہے کہ قادیانی بھی این جی او بنا کر وہ لوگوں کو امداد کی آڑ میں ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو میں تمام مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ بھوکا مرنا گوارا کر لو، لیکن کسی قادیانی ملعون کی کوئی چیز قبول نہ کرو، اور اگر خدا نخواستہ موت آ جائے تو یہ موت بہت عظیم موت ہوگی، مرنا تو ہے ہی۔ تو اس لیے میں آخر میں یہی بات آپ سے درخواست کروں گا، اور میں ان تمام احباب کا، ان تمام حضرات و خواتین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے 2-3 دن سے مجھے اور مجھ سے پہلے شاہین ختم نبوت مولانا اللہ سید صاحب دامت برکاتہم، برادر عزیز مولانا قاضی احسان احمد کے ارشادات گرامی سنے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔